عثمان ابن عفان جو کوئی عام آدمی نہیں تھے، اگر ان کے پس منظر کو ہم دیکھیں تو یہ بنو امیہ کے وہ مایا ناز تاجر اور مایا ناز سردار تھے کہ جن کے بارے میں یہ بنو امیہ وہ لوگ ہیں کہ جو عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، اور عبد مناف کی اولاد میں ایک بنو ہاشم ہے، ایک بنو امیہ ہے، اور یہ بنو امیہ یہ عبد الشمس اور عبد الشمس کے واسطے سے یہ نوفل اور نوفل کا بیٹا آگے پھر جا کر یہ بیٹا ہے عبد مناف کا، اور ہاشم، اور یہ سلسلہ بھی چلتے چلتے آگے جا کر عبد مناف پہ ملتا ہے۔ یہ دونوں سلسلے عبد مناف پہ جا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مدینہ مکہ کے اندر دونوں خاندانوں کی سرداری اور وجاہت کس نوعیت کی ہے کہ بنو ہاشم یہ مدینہ کے مکہ کے اندر یہ خانہ کعبے کی تولیت، خانہ کعبے کی امامت، حاجیوں کا اکرام اور احترام اور مہمان نوازی اور شریف فیصلے یہ سارے بنو ہاشم کے پاس ہیں، ساری عزت اور سرداری یہ بنو ہاشم کے پاس ہے اس اعتبار سے، لیکن عسکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے اور عددی قوت کے اعتبار سے یہ مکہ کے اندر موجود جو مضبوط ترین قوت تھی یہ بنو امیہ کی قوت تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ جو بنو امیہ تھے، جو ان کا جو اب حرب ہے، ابو سفیان ہے، آگے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ پورے کا پورا خاندان چونکہ اپنی سیاسی وجاہت، اپنے قد کاٹھ اور اپنی جو عسکری قوت کی بالادستی کی وجہ سے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا یہ تو کیسے آواز ہے نبی اللہ کی طرف بلانے والی، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ان کے دماغوں میں یہ چل رہا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان ابن عفان یہ ملک شام میں سفر میں گئے اور وہاں سے جب یہ واپس آ رہے تھے اور یہ ایسے انسان تھے جو حالت اس کفر میں بھی کافروں کے نزدیک بھی انتہائی باحیا، انتہائی معتبر اور انتہائی سنجیدہ اور متین انسان تھے، ان کی سرداری پہ لوگ ناز کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب بلوائیوں نے ان کو گھیرا ڈالا تھا تو انہوں نے بلوائیوں کے مقابلے میں کیا کہا تھا اگر تم مجھے اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں اسلام سے پھر گیا ہوں تو یاد رکھیے میں آج بھی اسی دین پر ہوں جس دین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر اسلام میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو شادی شدہ زانی کو قتل کیا جاتا ہے کہ شادی شدہ ہو اور بدکاری کرے، اور میں تمہیں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے یہ جرم نہ حالت کفر میں کیا ہے نہ حالت اسلام میں کیا ہے، میرا دامن اس جرم سے تا حیات پاک ہے، حالت کفر جب اسلام نہیں لایا تھا میں نے تب بھی بدکاری نہیں کی، اب بھی بدکاری نہیں کی۔ تو یہ وہ پاکیزہ انسان تھے۔ وہاں پہ انہوں نے ایک آواز سنی، پکارنے والے کسی نے کہا پکار کر کہ مکہ میں دین احمد کا ظہور ہو چکا ہے، محمد عربی تشریف لا چکے ہیں، لہذا ان پر ایمان لایا جائے۔ یہ واپس آئے، آ کر دیکھا کہ مکہ کے اندر ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے میں پیچو تاب کھا رہے ہیں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی آواز دے رہے ہیں۔ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی طور پر بھی مد مقابل خاندان سے تھے، بنو امیہ سے تھے، اور بنو امیہ اپنی سیاست اور عسکریت اور اپنی جو ہے وہ جو سماج زندگی کے اعتبار سے، اپنی سوشل زندگی کے اعتبار سے وہ سارے مکہ میں ممتاز تھے، قوت والے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی سردار رسول اللہ پر ایمان لے آئے گا، لیکن بنو امیہ کا یہ پہلا وہ سردار ہے، یہ پہلا وہ سعادت مند شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ایمان لائے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اور ان 12 خوش قسمت لوگوں میں ہیں جنہیں سابقون الاولون کہا جاتا ہے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو سارے مکہ میں کوہرام مچا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بنو امیہ کا شخص جا کر بنو ہاشم کے فرد کی اطاعت کو قبول کر رہا ہے، ان کی تابعداری کو قبول کر رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ اتنے دلیر تھے اس معاملے میں، انہوں نے پورے سماج کے مد مقابل اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس وقت بھی جب پورا سماج رسول اللہ کا مخالف تھا، انہوں نے رسول اللہ پر اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اپنے ایمان پر ڈٹ گئے۔ پوری قوم اور قبیلہ جدا ہو گیا، خاندان ٹوٹ گیا ان سے، لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اتنے دلیر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اے عثمان
तुझे एक वक्त तुझसे इस कमीज के यानी खिलाफत की कमीज के उतारने का मुतालबा किया जाएगा, लेकिन ये कमीज मत उतारना। अब 80-85 साल के बूढ़े हैं और पूरा समाज मद्दे मुकाबल खड़ा है कि आप ये खिलाफत छोड़ दो, अब ये नौजवानों का हक है, नए लोगों को खिलाफत करने दो। तुमने 12 साल हुकूमत करनी बहुत हो गया, अब तुम जरा नया टैलेंट हमें चेक करने दो, आप इस हुकूमत को छोड़ दो। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला ने कहा, सुनो, मुझे मेरे पैगंबर ने कहा था ये कमीज खिलाफत की नहीं उतारनी, मुझे तुम कत्ल करना चाहते हो तो शौक अपना पूरा कर लो, मुझे कत्ल कर दो, मैं तुम्हारे हाथों से कत्ल हो जाऊंगा, लेकिन उस कमीज को मैं नहीं उतारूंगा जिसे मेरे पैगंबर ने मुझे मना किया था कि उतारना नहीं है। इतने दलेर कि पूरे समाज का पहले भी मुकाबला किया, आखिरी उम्र में भी मुकाबला किया और डट कर खड़े रहे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनको फिर ऐसा नवाजा, अपनी 2 बेटियां यके बाद दीगरे, अपनी 2 लख्ते जिगर का निकाह हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला ने उसे पढ़ाया, और ये रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद हैं, अल्लाह के नबी की 2 नूरे नजर इनके घर में है, इसलिए कहा जाता है उस्मान जिन नूरैन, उस्मान 2 नूरों वाला। और ये तारीख इंसानी का ये वाहिद शख्स है जिसके निकाह में पैगंबर की 2 बेटियां हो।